ہر ایک صحابی کا اپنا انداز، ہر ایک صحابی کا اپنی ادا محبت کرنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے چکے تھے۔ اللہ پاک ان کو دنیا میں ہی بتا چکے تھے کہ میں ان سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں ہی اللہ پاک نے بتا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو اول مقام دیا صحابہ میں اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء کے بعد جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ کسی اور نبی کا ہی امتی کیوں نہ ہو۔ مطلب تمام انبیاء میں جو سب سے کم درجے والا نبی ہے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حیدر کرار، ان سب سے افضل ہے۔ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور ان کا ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ساری امت کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری امت میں سارے صحابہ آتے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ، بدری صحابہ اور مکے کے صحابہ، مدینے کے صحابہ، اس کے بعد تابعی، تبع تابعی، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی کتب ہیں، جتنے بھی ابدال ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان سب کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان رکھا جائے تو تب بھی وہ سب سے بھاری ہوگا۔ یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے اپنا سارا کچھ دین پر وقف کر دیا۔ ان بے وقوفوں کی باتیں نہیں سنی جو ان کو بے وقوف کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی سب کچھ دین پہ لگا دیا۔